جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں، اور جیسا کہ اس پلیٹ فارم کا ایک انداز ہے کہ بالخصوص ٹارگٹ آڈینس جو ہے ہماری، یا یوں کہہ لیجئے خصوصیت کے ساتھ جو مسائل اس میں ہوتے ہیں وہ بزنس کمیونٹی سے متعلق ہوتے ہیں، ٹریڈ اینڈ فنانس سے متعلق ہوتے ہیں، لیکن باقاعدہ کوئی آپ کو تجارت کا طریقہ نہیں سکھایا جاتا، کوئی ایک کسی ویب سائٹ یا ایسا فورم نہیں ہے جہاں پہ ملازمتیں دی جاتی ہوں یا لی جاتی ہوں، بلکہ یہاں پہ اسی تعلق سے شرعی مسائل کا حل بتایا جاتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ مفتی علی اصغر الطاری مدنی مدظ اللہ العالی تشریف فرما ہوتے ہیں، جو کہ آپ کے سوالات اور آپ کے مسائل اور آپ جو بھی چیز پوچھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی چاہتے ہیں، تو مفتی صاحب اس حوالے سے آپ کو رہنمائی پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر بڑھیں گے آپ کی کالز کی طرف، آپ کے سوالات کی طرف۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد، یعنی جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور یہ ایک قرات جو اجر لکھا جاتا ہے حدیث میں آیا ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے ساتھ کچھ تاجر اسلامی بھائی بھی شریک ہیں جو پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں، گجرات سے بھی ہیں، لاہور سے بھی ہیں، ممکنہ صورت میں ممکن ہے کراچی سے بھی ہوں، تو انشاءاللہ ان کے بھی کچھ سوالات ہم شامل سلسلہ کریں گے، لیکن پہلے بڑھتے ہیں کالز کی طرف، آپ کے سوالات کی طرف۔ اپنے مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے کیا سوال آیا ہے شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی میرا نام عبد الباسط ہے سر۔ تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو کام نہیں لگ رہا ہے، 4-5 ماہ سے جو ہے نا بے روزگار ہوں، دوسرا میں نے دینا ہے کسی کا قرضہ تقریباً 3 لاکھ روپیہ ہے، اگر فرض کرو وہ میں نہیں دے سکتا، انسان کی موت کا تو پتہ نہیں ہے، اگر مر جاتا تو کیا اس کو مجھے حساب دینا پڑے گا کہ نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے اور جو پریشانی لاحق ہے اس پریشانی کو دور فرمائے۔ زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات بندہ جس انڈسٹری سے وابستہ ہوتا ہے وہ پوری انڈسٹری بحران کا شکار ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے میں بندے کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں روزگار مل سکتا ہے، ڈیفرنٹ زاویوں سے بھی دیکھتا رہے۔ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ایک جگہ سے روزی مل رہی تھی، وہاں بند ہو گئی، کام نہیں چلا، تو آپ کچھ اور کرنا نہیں چاہتے یا کچھ اور کرنے کا سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ہمت کرنی چاہیے، ہمت اور کوشش۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بعض لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ اگر کہیں سے 50,000 کی جاب تھی اور پھر 30,000 کی آفر آ رہی ہے، نہیں کریں گے، 6 مہینے بے روزگار رہیں گے۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ بے روزگار رہ کر بھی گھر چلا سکتے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، والد ہیں، بہت آسانی کے ساتھ کفالت کر سکتے ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کا چولہا نہ جل رہا ہو گھر میں تو اس کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے زندگی کے اندر۔ مطلب نہ تو دن ایک جیسے ہوتے ہیں، نہ راتیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ جس طریقے سے دن اور رات، کبھی دن بڑے ہوتے ہیں اور کبھی کی راتیں، تو زندگی کے جو یہ ماہ و سال ہیں اور جو تنگی ہے، آسانی ہے، اس کے معاملات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ رہی بات قرضے کی، تو دیکھیے جو شخص قرضہ ادا کرنے کی پختہ نیت کر لیتا ہے
اور اس کے پاس اسباب نہیں ہوتے، یعنی ایسی زائد چیزیں بھی نہیں ہوتی کہ جسے وہ بیچ کر قرضہ ادا کر سکے، تو پھر جو تاخیر ہوتی چلی جائے گی اس کا گناہ اس کے ذمہ نہیں لکھا جاتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو صاحب مال ہے اس کا مال تو ادا کرنا ہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلے 3 چیزیں اس کے مال و اسباب سے پوری کی جاتی ہیں۔ تجہیز و تکفین کا خرچہ پورا کیا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار، دوست احباب یہ خرچہ کر دیتے ہیں، کوئی مطالبہ نہیں کرتے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ بیوی جو ہے اس کی تجہیز و تکفین کا خرچہ اس کے مال سے پورا نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ شوہر ادا کرتا ہے، شوہر ہی پر یہ لازم ہوتا ہے۔ تجہیز و تکفین کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ آتا ہے قرض کی ادائیگی کا، یعنی فقہ کرام نے لکھا کہ 3 کام کرنے ہیں ترکہ تقسیم کرنے سے پہلے: تجہیز و تکفین، قرض کی ادائیگی، اور جو تیسرا کام ہے وہ ہے اگر کوئی وصیت کی ہو تو تہائی مال سے وصیت کو پورا کرنا۔ تو قرض کی ادائیگی کتنا اہم کام ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو جو تاخیر ہو رہی ہے، اسباب نہ ہونے کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے، اس پر تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ صاحب مال کا جو حق ہے وہ بہرحال باقی رہتا ہے ذمے پر، اور اس کا مال پھر ورثہ ادا کریں گے، اور اگر کچھ بھی نہ چھوڑ کر گیا ہو تب بھی ورثہ کے لیے ترغیب ہے کہ وہ اپنی طرف سے اس کے قرض کی جو ادائیگی ہے وہ کرے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ میرا نام منظور علی ہے، میں گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجتے ہیں، جو آدمی یہ کاروبار کرتا ہے یہ حرام میں آتا ہے یا حلال میں آتا ہے یا سود میں آتا ہے، یہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے، ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجنے ہوں یا کسی اور ذریعے سے بھیجنے ہوں، جیسے بہت سارے قانونی ذرائع بھی ہیں، ہنڈی ایک غیر قانونی طریقہ ہے، بہت سارے قانونی ذرائع بھی ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل موبائلوں سے پیسے چلے جاتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ، بہت ساری کمپنیوں نے، خاص طور پر فون کمپنیوں نے طریقہ کار شروع کر دیے ہیں۔ تو اصل دار و مدار ہے کہ بھیجنے والے کا طریقہ کار کیا ہے۔ پرانے زمانے میں منی آرڈر کے ذریعے بھیجے جاتے تھے، اور ایک وقت تھا جب نیا نیا منی آرڈر کا سسٹم شروع ہوا تو کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ جی یہ تو سود کا کام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے پورا ایک رسالہ اس پر تصنیف فرمایا، ایک ضخیم کتاب لکھی کہ جو منی آرڈر کی ترسیل کا نظام ہے شرعی ضابطوں کے حوالے سے یہ ایک شریعت سے متصادم نہیں ہے اور جائز طریقہ کار ہے۔ آپ نے جو فقہی مشکلات تھیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا جائز جو طریقہ تھا وہ بیان فرمایا۔ تو اسی طریقے سے آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مروجہ ذرائع ہیں اس میں سے بہت سارے ذرائع تو جائز ہیں کہ آپ جاتے ہیں دکاندار کے پاس، اس کے پاس ایک کسی کمپنی کا وہ نمائندہ ہے اور وہ اپنی کمیشن لے رہا ہوتا ہے کمپنی سے یا کسٹمر سے، اور وہ پیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھجوا دیتا ہے۔ تو بھیجنے کے تعلق سے تو اکثر صورتیں جواز کی ہیں، لیکن جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، جو یہ شاپ کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کام کے اندر بڑی پیچیدگیاں ہیں، اور ان کا جو طریقہ کار ہے پیسوں کے لین دین کا کمپنی کے ساتھ، گاہک کے ساتھ، وہ بڑا جو ہے وہ فقہی پیچیدگیوں سے پر ہے، اور اس میں کئی صورتیں ایسی ہیں جو ناجائز بھی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی پیسے مانگنے آ گیا کہ بھئی فلاں نے پیسے بھیجے ہیں جی، اور میرے پیسے آئے ہوں گے، آپ دے دو یہ کوڈ نمبر اس کا، یہ شناختی کارڈ اور فلاں۔ اب یہ اپنی جیب سے پیسے دے گا۔ ٹھیک، بھئی جیب سے کیوں دے گا؟ جیب سے نہیں دے گا تو اس کو کمیشن نہیں ملے گی۔ ٹھیک، تو یوں کچھ صورتیں ایسی ہیں اس پر تحفظات ہیں، ٹھیک، لیکن ان چیزوں کا تعلق ہے اس شاپ والے سے جو یہ کام کر رہا ہے۔ ٹھیک، ایک جو عام کسٹمر ہے جس کا کام ہے پیسے لینا اور ریسیو کرنا، ٹھیک ہے، بھیجنا یا لینا۔ بھیجنا یا لینا، اس کے تعلق سے تو اکثر جو صورتیں ہیں وہ جواز ہی پر مشتمل ہیں۔ اور خاص جو سوال کیا گیا تھا ہنڈی کے حوالے سے، تو ہنڈی دیکھیے ہمارے یہاں شور ہے نا کہ جی ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، ٹھیک، بس مسجدوں میں اعلان باقی بچا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، کہ جناب ڈالر کے مہنگا ہونے کی وجہ سے جو ہے نا 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی جائے گی جی، یا صلاۃ الحاجات پڑھی جائے گی، ٹھیک، سارے لوگ جمع ہو جائیں، بیٹھ جائیں
اور ایک بہت بڑا بحران ہے. اب مسجدیں میں اعلان باقی رہ گیا ہے. ٹھیک. حقیقی اسباب کی طرف تاجر بھی آنکھ بند کیے ہوئے ہیں اور دیگر لوگ بھی آنکھ بند کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ڈالر مہنگا ہونے کا ایک بہت بڑا سبب ہنڈی اور حوالہ ہے. ٹھیک. اچھا، اب اس طریقے سے ہے کہ جو مال ہمارے پورٹ پر آتا ہے جی. اس مال کی قیمت ہوتی ہے 1 کروڑ روپے. ٹھیک. لیکن کاغذات میں لکھی ہوتی ہے 10 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے، ہاف قیمت لکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو امپورٹ ہو رہا ہے. جی ہاں. ٹھیک. اب وہ مال آیا 1 کروڑ روپے کا، جی. ہاف قیمت لکھی ہوئی ہے 50 لاکھ روپے. ٹھیک. تو جو پراپر وے ہیں، جی. جو بھی راستے ہیں، جی. ان کے ذریعے پیسہ باہر جائے گا 50 لاکھ روپے. ٹھیک ہے. بقیہ جو 50 لاکھ روپے ہیں یہ ملک سے باہر جاتا ہے ہنڈی کے ذریعے، حوالہ کے ذریعے. ٹھیک. لوگ جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں مسافر، ان کو دے دیں گے. بہت سارے ان کے پاس طریقے ہوتے ہیں. تجارت کا اصول ہے، جس چیز کی طلب جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنی زیادہ مہنگی ہوگی. ٹھیک. اب یہ 50 لاکھ جو بچتے ہیں ایک تاجر کہاں سے خریدے گا؟ ایکسچینج میں جائے گا نا، منی ایکسچینج جو اوپن کھلے ہوئے ہیں جی. ان میں جائے گا اور وہاں جا کے ڈالر کی ڈیمانڈ کرے گا. ٹھیک ہے. جب وہ ڈالر کی ڈیمانڈ مستقل برقرار رہے گی تو اس کی قیمت تو اوپر جائے گی. ٹھیک ہے. اگر آپ قیمت نیچے لانا چاہتے ہیں تو بہت سارے اس کے اسباب ہیں. کوئی میں اس فیلڈ کا سیاستدان نہیں ہوں یا ماہر نہیں ہوں، ٹھیک. نہ سائنسدان ہوں، لیکن 2-4 اسباب نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ظاہری ہے. بالکل بہت سارے اسباب. اس میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے، جب تک انڈر انویسٹنگ ختم نہیں ہوتی ڈالر کی جو پرائسز اور جو کرائسز اس کے تعلق سے ہیں جی. وہ باقی رہیں گے. اس کی طلب باقی رہے گی. ٹھیک. طلب باقی رہے گی تو اس کی جو قیمت کا جو اچان ہے، گراف ہے. گراف ہے، بڑھتا چلا جائے گا. ٹھیک. ابھی بند کیسے ہوگی؟ جی. گورنمنٹ بند نہیں کر سکتی. عملاً ایسا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. بند کرے گا ہمارا تاجر طبقہ. وہ کیسے تاجر طبقے کے بغیر تو بند ہو ہی نہیں سکتا نا. وہ کیسے کرے گا؟ میں عرض کرتا ہوں کیسے کرے گا. جی. ایک مارکیٹ ہے، مثال کے طور پر جڑیا بازار کے اندر کوئی مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے. وہ یونین یہ طے کر لے کہ جی ہم کسی مال پر جو ہے وہ کماتے ہیں 10 روپے. ٹھیک ہے. ہم اگر پورے پیسے باہر بھیجیں گے اس کے بعد بھی ہم 10 روپے ہی کمائیں گے. جی. تو ہم انڈر انویسٹنگ نہیں کریں گے، ہم ٹیکس پورا دیں گے، مال مہنگا بیچیں گے. اب انڈر انویسٹنگ کیوں ہوتی ہے کہ جو ہم سے لوگ مسئلہ پوچھ کے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی آپ یہ کام نہ کرو، یہ جھوٹ ہے، دھوکہ بازی ہے، اس میں خرابیاں ہیں. اس کا جواب ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نہیں کرتا، جی. میں پورا جو ہے نا وہ انوائس کے ساتھ پیسے بھیج کے مال منگوا لیتا ہوں، لیکن مجھے تو اتنے کا پڑا بھی نہیں ہے، اس سے سستا تو مارکیٹ میں بک رہا ہے. ٹھیک ہے. مجھے پڑ رہی ہے ایک چیز 100 روپے کی، جی. ہول سیل میں مجھے پڑ رہی ہے اور جی. ظاہر سی بات ہے میں اس سے زیادہ کی بیچوں گا اور مارکیٹ میں آلریڈی وہ 90 روپے کی مل رہی ہے. 90 روپے کی مل رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ 90 روپے کی اس لیے مل رہی ہے کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹیز بچائی ہیں، ٹیکسز بچائے ہیں، ٹھیک ہے. اور انڈر انویسٹنگ کی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ سستی مل رہی ہے. پوری مارکیٹ اگر ایکا کر لے کہ جی ہماری جو یونین ہے یہ انڈر انویسٹنگ نہیں ہونے دے گی، اور ہمارے جو تاجر ہیں اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کی بہتری کے لیے اس اقدام کو لے کر آئیں گے. ہم نے تو نفع کمانا ہے. ایک چیز اگر آتی ہے 20 روپے کی، وہ 30 روپے کی بکے گی، 10 روپے ہم پھر بھی نفع. مسئلہ تو یہی ہے نا، تاجر کی تو سوچ یہی ہے کہ مجھے تو نفع کمانا ہے. ٹھیک ہے. آپ جو پورے ملک میں مال کہاں سے جاتا ہے؟ آپ کی مثال کے طور پر دالیں آتی ہیں، ہماری دالیں ایک ٹھیک ٹھاک باہر سے آتی ہیں، پورے ملک میں وہیں سے جاتی ہیں. جی بالکل. ایک مارکیٹ ہے وہاں سے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس مارکیٹ کے لوگوں نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے انڈر انویسٹنگ نہیں کرنی، پورا بل بنانا، پوری مطلب انوائس ظاہر کرنی ہے، ٹیکس پورا ادا کرنا ہے، کیا ہوگا؟ 20 روپے دال مہنگی ہوگی. جی. مہنگی ہوگی نا، ہو جائے. اس 20 روپے مہنگی ہونے سے ہمارا ڈالر تو نیچے جائے گا. اس سے پہلے ہی مہنگائی ہو رہی ہے اور جناب یہ ہم جھوٹ سے بچ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ برکت دے گا. ٹھیک. جہاں جھوٹ آتی ہے وہاں کتنی مشکلات آتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جو ظاہری اسباب اختیار کر رہے ہیں، اگرچہ ظاہری ایک سبب بیان کیا لیکن اس کے روحانی جو ہے اثرات بھی آئے گے انشاءاللہ. یعنی آپ کب تک مطلب کہ ایک دھوکے پر، جھوٹ پر برقرار رہیں گے؟ ایک تاجر میرے پاس آئے ایک مرتبہ، کہنے لگے ایک وقت وہ تھا مارکیٹ میں جب اگر کوئی مارکیٹ میں انڈر انویسٹنگ کرتا تھا اس کو برا بھلا کہتے تھے لوگ، برا سمجھتے تھے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. جی. اور آج ایسا دور ہے اگر کوئی نہیں کرتا تو لوگ اسے آگے سمجھاتے ہیں بھائی کام کیسے کرو گے. جی. بیوقوف سمجھتے ہیں اسے. ٹھیک ہے، اتنے کا تو تمہیں پڑے گا بھی نہیں. جی. تو بات یہ ہے کہ
یہ مسئلہ صرف دعاؤں سے حل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہر شخص اٹھ کے اپنی رائے دے دے کہ جناب قیمت کم ہوگی اور زیادہ ہوگی، یوں کیا جائے یوں نہ کیا جائے. اصل جو محرکات ہیں اس کو ختم کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، بھی پریکٹیکل ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ عز و جل مسائل اور بھی زیادہ تیزی کے ساتھ حل ہوں گے. دعا بھی کرتے رہیے، کوشش بھی کرتے رہیے، اپنا حصہ بھی ڈالتے رہیے. ہر کوئی یہی سوچتا ہے مفتی صاحب کہ میں کروں گا تو کیا ہوگا، تو بہرحال ہر کوئی اپنا حصہ ڈالے، جتنی آپ کی حیثیت آپ اتنا حصہ ڈالیں بہتری کے لیے. اللہ توفیق عطا فرمائے، مسائل بھی حل فرمائے. ایک کال شامل کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ یہاں جو ہمارے تاجر اسلام میں موجود ہیں ان سے ایک سوال لیں گے. جی ماشاءاللہ مفتی صاحب کی خدمات مدینہ مدینہ اللہ انہیں اور برکت عطا فرمائے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہوم لون لینا کیسا، مزید جو بھی بیاج ہوتا ہے اس میں اگر 7 لاکھ کے اوپر لون ہوا تو گورنمنٹ کی طرف سے 2.5 لاکھ روپے سبسڈی ملتی ہے بیاج میں، تو کیا ایسے لون لینا جائز ہے 15 سال یا 20 سالوں کے لیے؟ ایک مشت 7 لاکھ یا 10 لاکھ روپے جمع کرنا دشوار بھی ہے، تو اس رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیاج اردو میں جو ہے سود کو بھی بیاج بھی کہتے ہیں. دیکھیے سود پر جو قرضہ ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ قرضہ لے کر سود ادا کرتے ہیں، جتنے آپ نے رقم لی ہے اس سے زیادہ جو ہے آپ ادا کریں گے. تو سودی قرضہ لینا یہ جائز نہیں ہے، سود نہ لینا جائز ہے، نہ سود ادا کرنا جائز ہے. اب بات یہ ہے کہ گھر لینا ہے کیسے لیں گے، تو ہم نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ اگر آپ کسی اور ملک سے بات کر رہے ہوں تو آپ وضاحت کر دیا کریں کہ میں فلاں ملک سے بات کر رہا ہوں. مثال کے طور پر غیر مسلم ادارہ ہے، اگر یہ لیجا بتا رہا تھا کہ انڈیا سے تھے، ہند سے تھے، تو غیر مسلم اگر کوئی ادارہ ہے وہاں سے اگر کوئی معاملات ہوتے ہیں تو پھر اس کے حکم کے اندر علماء نے کچھ رعایتیں دی ہیں. ٹھیک، جیسے بیرون ممالک کے اندر جو غیر مسلم ممالک ہیں، یورپ وغیرہ، وہاں مورگیج کے ذریعے گھر لیے جاتے ہیں، اور مورگیج کے تعلق سے فتاوی بریلی مشہور فتاوی کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی فتویٰ موجود ہے. اسی طریقے سے دارالفتہ اہل سنت کا بھی یہی موقف ہے، ہم نے بھی فتاوی جاری کیے ہیں کہ کوئی شخص اپنا ذاتی گھر لینا چاہتا ہے اور وہ کسی غیر مسلم ادارے سے لے گا، فائنینس جو ہے وہ ایسا ادارہ کرے گا جو مسلمانوں کا نہیں ہے، اور اس سے وہ لے کر 15 سال 20 سال کی مدت پر اگر وہ گھر بناتا ہے تو اس میں اجازت دی گئی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی ریل اسٹیٹ کا کام شروع کر دے اور ایک نہیں 2 4 لینا شروع کر دے. تو صرف اپنے گھر کے لیے اجازت دی گئی ہے، وہ بھی ان ممالک کے اندر جہاں غیر مسلموں کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہوں. ٹھیک ہے، یہ جواب بھی ہوا. اور ناظرین جیسے میں نے عرض کیا کچھ تاجر اسلام یہاں موجود ہیں، تو ایک سوال شامل کرتے ہیں. جی میرا نام شبیر احمد ہے، جی مرکز الاولیاء لاہور سے تشریف لائے ہوں. ٹھیک. میرا سوال مفتی صاحب سے ہے کہ ایڈوانس کی رقم دے کر اس سے منافع لینا، کم ریٹ پر مال لینا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی. پہلے تو آپ سب حضرات کو مرحبا کہتے ہیں. ایک تو ریٹ کم ہوتا ہے اپنا کرایوں کے اندر، کہ کوئی دکان آپ نے کرائے پہ لی ہے اور ایڈوانس زیادہ دے دیا اور پھر جو ہے وہ کرایہ کم کروا لیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ مال کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے؟ مال کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز خریدی ہے، تو وہ چیز خریدی ہے تو اس شخص کو کچھ پیسے چاہیے ایڈوانس میں. کیا خریدی ہوگی؟ لوہے کی کوئی بھی آئٹم ہے نا، میرا کام سکریپ کا ہے، ہم سکریپ خریدتے ہیں، تو وہ سکریپ خریدتے ہیں، ان کو ہم ایڈوانس پیسے دے دیتے ہیں. ایڈوانس پیسے دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے جب وہ زیادہ ایڈوانس لیتے ہیں تو ہم ریٹ ان کو کم دیتے ہیں. تو اس میں رہنمائی فرما دیں ہماری ذرا. مارکیٹ کی صورتحال یہ ہے. یہی مارکیٹ میں عرف میں یہ یعنی چل رہا ہے ایسے. ٹھیک. دیکھیے اس مسئلے کی 2 صورتیں بنیں گی. پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایڈوانس رقم دینا کاروبار میں کہاں اس کی گنجائش ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کاروبار میں جہاں اس کی گنجائش ہے، جہاں آپ آرڈر دے کر مال بنواتے ہیں. جیسے آپ نے کسی سے کپڑا بنوانا ہے یا کسی سے کوئی پروڈکٹ کوئی اور بنوانی ہے، آپ کا جوتوں کا کام ہے، جوتے آپ نے بنوانے ہیں، فرنیچر ہو گیا، فرنیچر آپ نے بنوانا ہے، آپ نے سونا بنوانا ہے، زیورات. تو جہاں میکنگ پائی جائے گی، آپ کا آرڈر ملنے کے بعد وہ مال خرید کر پروڈکٹ بنا کر آپ کو دے گا، وہاں تو ایڈوانس جو ہے وہ رقم دی جاتی ہے. ٹھیک.
اور اب ایڈوانس کم ہو یا زیادہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور گاہک بارگیننگ کرنے کا حق رکھتا ہے کہ وہ کیا بارگیننگ کرتا ہے اور قیمت کم کرواتا ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ ایک ہوتے ہیں عام سودے۔ اصل سودے کیا ہوتے ہیں کہ مال عام طور پر جو ہے وہ ادھار نہیں ہوتا، پیسے ادھار ہوتے ہیں۔ خریداری کے اندر مال فوری دیا جاتا ہے۔ فوری سے مراد یہ ہے کہ آج نہیں تو کل مال آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر گجرانوالہ میں یا کاموکی میں کسی نے سودا کیا، کراچی والے نے، چاول کا سودا ہوا، چاول ظاہر بات ہے ہو سکتا ہے ہفتے بعد پہنچیں گے، تو یہ ہفتے بعد پہنچیں گے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ سودا فوری ہو گیا ہے اور مال فوری روانہ ہو گیا۔ اب یہ ہفتہ جو لگے گا مال کے پہنچنے میں لگے گا، ٹھیک ہے، اور ایک ہی ہوتا ہے کہ جی نہیں مال ہم آپ کو دیں گے ہی بعد میں، صرف پیسے دے دو۔ تو یہ خریداری نہیں ہے، یہ قرضہ ہے۔ تو اس کی بنیاد پر ریٹ کم کروانا یہ درست بات نہیں ہے۔ ایک صورت اور بنتی ہے، اسے بے سلم کہتے ہیں۔ بے سلم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پیسے پہلے دیے جاتے ہیں، مال بعد میں آتا ہے۔ اس کی شرائط ہے، ایک شرط یہ ہے کہ 1 مہینے سے زیادہ کی ادھار ہونی چاہیے۔ 1 مہینے سے زیادہ کی ادھار بنی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب سے سودا ہوا ہے مال آنے تک مارکیٹ میں مال موجود ہو۔ آپ کا کام اسکریپ کا، اسکریپ موجود ہوتا ہے مارکیٹ میں، تو 1 ماہ بعد ڈیلیوری اگر رکھتے ہیں تو گنجائش ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ مال کس نوعیت کا ہوگا، کیا آئٹم ہوں گے، اسکریپ میں شاید آپ یہ طے نہ کر سکیں۔ اگر آپ کا یہ ہے کہ بھئی اس طرح کا مال ہوگا اور تول کے حساب سے ملوں گا، ٹھیک، آئٹم 2-4 آگے پیچھے ہوتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہوتا، تو ایک الگ صورتحال ہے۔ بے سلم پائی جاتی ہے تو پھر جو قیمت آپ دیں گے وہ قرضہ نہیں ہوگا، وہ مال کے پیسے ہوں گے۔ تو فرق یہ رکھنا ہے کہ کہاں آپ کا جو ایڈوانس ہے وہ قرضہ بن رہا ہے اور کہاں آپ کا ایڈوانس مال کی پرائز بن رہا ہے۔ جہاں پرائز بن رہا ہے وہاں آپ اس میں بارگیننگ کر سکتے ہیں، نہیں بن رہا تو وہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ایک سوال اور یہیں سے لے لیتے ہیں، پھر کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ عامر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد تنزیل الرحمان اتاری، سوال یہ ہے کہ قرض میں جو تاخیر لوگ کرتے ہیں اس کی کیا سزا ہے، اور یا مطلب اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ تشریف رکھیے۔ پہلے تو اسباب پر بھی غور کرنا چاہیے نا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ہاتھوں کے کیے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ہم تاجر لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ قرض ہے، پیمنٹ ہے۔ چیک پہ چیک گھوم رہے ہوتے ہیں، پیمنٹیں لیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، چیک باؤنس ہو رہے ہوتے ہیں، پیمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے آرڈر کینسل ہو رہے ہوتے ہیں، آگے اتنی ساری پیمنٹ پھنسی ہوئی ہے، اگر وہ موجود ہو تو بندہ اس سے لاکھوں روپے مہینے کے کما لے، لیکن پھنسی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک مشکلات اور دقت کی جو کیفیت ہے، اس کیفیت کا سبب کیا ہے، کبھی اس پر بھی غور کریں۔ کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے کہ جی ہم کاروبار میں جو خلاف شرع امور کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں وہ پورا نہیں کرتے، کاروباری وعدوں کو پورا کرنا ضروری ہے، اور بہت ساری چیزیں ہم لے کر آتے ہیں، اس کی وجہ سے تو یہ مشکلات نہیں ہمارے اوپر کہ یہ دن بدن مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں طرح طرح کی۔ تو یہ تو ایک سائیڈ ہے۔ اب دوسری سائیڈ، جی یہ تو جو مصیبت میں مبتلا ہے، جی، بھئی اس کو بھی تو کہا جائے گا نا، بھی یہ مصیبت آئندہ نہ آیا، آپ ذرا اس سے پرہیز تو کرو، ٹھیک ہے، کیوں آئی ہے؟ کیوں آئی ہے۔ اور یہ ایک انفرادی مسئلہ نہیں، اجتماعی مسئلہ ہے۔ جی، مطلب کہ مارکیٹوں کے اندر کوئی ایک شخص غلط نہیں کر رہا ہوتا، بہت سارے لوگ غلط کر رہے ہوتے ہیں، جی، تو پھر اجتماعی مسئلہ۔ باقاعدہ کمپنیوں کے جو اکاؤنٹس بنتے ہیں مفتی صاحب، اس میں ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے بیڈ ڈیٹس کا، جی ہاں، اور وہ یہی ہوتا ہے کہ ایسا قرضہ، ایسی رقم یا ایسا مال جو وصول کرنا تھا لیکن اب وصول نہیں ہو رہا، تو وہ پھر اس اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے۔ تو انٹرنیشنل لیول پہ بھی اگر ہم دیکھیں، پوری دنیا میں کمپنیوں نے ایک یہ اکاؤنٹ بنا لیا اور اس کو تصور کر لیا ہے کہ کاروبار کا حصہ ہے۔ دیکھیں دیگر ممالک میں ایشو یہ ہے کہ چیک اگر جاری ہو گیا تو پھر وہ جی، وہ تو پھر قانونی ایک ایشو۔ اور
فوراً جناب وہ جیل ہوتی ہے. جی. ہمارے ہاں یہ مشکلات بھی ہیں بہت زیادہ، قانونی پروسیس جو ہے مشکل ہوتا ہے. اب رہی بات یہ کہ جو شخص لیٹ کرتا ہے، جی. اب لیٹ کرنے والے کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کو سیریس نہیں لیتا، سامنے والا کس مشکلات میں ہے، آپ کی زبان کا کیا اثر ہوگا، آپ نے جو ہے وہ تاریخ دی تھی، دوسری تاریخ دی، تیسری دی، چوتھی دی، بے حسی تاریخ ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، دینے پر قادر ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. نہیں دے رہا جی، رولنگ میں رکھے جا رہا ہے. بے حسی بھی جمع ہو جاتی ہے، پلس مفاد پرستی جمع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی میں پیسے نکال لوں گا تو میرے جو نا مال کم ہو جائے گا. یار آپ کا تو صرف مال کم ہوگا، اس کا تو پورا کاروبار ختم ہو رہا ہے. جی. تو مفاد پرستی ہو گئی نا، کہ صرف اپنے مفاد کو دیکھنا ہے، سیلفش ہو گئے لوگ. اور دوسرا جو ہے وہ جو چاہے اس کا نقصان ہو. تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب خود کرائسس میں آتے ہیں تو اپنا ایک بہت بڑا جو مسئلہ تھا وہ 10-15 لوگوں کو ملا کے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر بہت سارا قرضہ چڑھ گیا، ٹھیک ہے، 1-2 کروڑ روپے قرضہ. ٹھیک ہے. اب مارکیٹ میں سستا مال، کیا مہنگا مال خرید لیں گے ادھار میں، ٹھیک ہے. اور مہنگا خرید لیں گے. جی. اور یہ ہوگا کہ یہ تو مہنگے کے لالچ میں بیچ دیں گے مجھے 2-4 مہینے کے ادھار پہ، پھر قرضہ اتار کے ان کو سنبھال لوں گا خود ہی. ٹھیک ہے، پھر میں ان پارٹیوں کو سنبھال. پہلے سے ہی بد نیتی شامل ہوتی ہے جی. کہ میں نے ان کے ساتھ کرنا اس طریقے سے ہے، ان سے میں پیسے مانگنے جاؤں گا یہ نہیں دیں گے، میں اپنا قرضہ کہاں سے اتاروں، جی. چلو ان کو پھنساتا ہوں ذرا. جی. یہ بھی بد نیتی ہے، اور اس کے اندر بھی ظاہر بات ہے ایک مسلمان کو ضرر پہنچایا جا رہا ہے، تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. جانتے بوجھتے پری پلاننگ ہے. پری پلاننگ ہے. اچھا ایک ہوتا ہے کہ حادثاتی طور پر ایسا ہو رہا ہے، ٹھیک. کاروباری رولنگ میں پیسے پھنس رہے ہیں، اس کے پاس بھی مشکلات ہیں. ٹھیک ہے، اس کے پاس آسانی تو ہے، جی. اپنا زیور بیچنے جائے گا اور گھر کی کئی چیزیں بیچنے جائے گا تو وہ ادا کر سکتا ہے. جی. لیکن رولنگ میں پیسے ہیں تو ہاتھ تنگ ہے. ٹھیک ہے. بھئی اس شخص کو کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو یہ سامنے والوں کو منائے، ٹھیک ہے، راضی کرے، کچھ فیس کرے، ٹھیک ہے، اس کا فون اٹھائے. ٹھیک ہے. فون ہی نہیں اٹھاتے جناب، رائے فار اختیار کر لیتے ہیں. ٹھیک. اچھا کوئی شریف آدمی ٹکر جائے اس کو زیادہ بلیک میل کریں گے. لے سکتے ہو تو لے لو. نہیں، کچھ اور بھی کہیں گے، یار تمہارا جیسا شریف آدمی اس لہجے میں بات کر رہا ہے، تو بیچارہ کس تکلیف میں مبتلا ہے. آپ کو تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. آپ یہ تو دیکھو، مطلب بلیک میل کریں گے اس کو زیادہ. تو اس کو فیس کریں، اس کے مشکلات کو سمجھیں. اگر آپ کو کوئی چیز بیچنی بھی پڑتی ہے تو بیچیں جناب. ٹھیک ہے، آپ کے مال میں کچھ رولنگ میں کمی آ جائے گی، کمی کریں. چوتھی کیٹیگری کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ واقعتاً وہ خود کلاش ہوئے ہوتے ہیں، کچھ ہوتا ہی نہیں، کرائسس میں آ گئے، کرائسس میں آ جاتے ہیں. وہ ایک ڈیفرنٹ صورتحال ہے جو بھی ان کی ٹھیک ہے، وہ ہے. لیکن ایسے افراد پر بھی شریعت اس بات یہ نظام دیتی ہے، اگر قاضی اسلام ہوتا، جی، اس کے مال و اسباب بیچے جاتے، اگر مال و اسباب ہوتے سب سے پہلے قاضی اسلام اس کو جیل میں بند کرتا کہ ادا کرو. ٹھیک ہے، ادا کرتا جب تو اس کو چھوڑتا. ٹھیک ہے. اور انتقال بھی ہو جاتا ہے تو اس کے مال و اسباب بیچ کے سب سے پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا. تو جو لوگ دوسرے کے مال پر دوسرے کا مال لے کر اور اپنے گھسٹے اڑاتے ہیں، اپنی عیاشیاں کرتے ہیں، اپنا فائدہ سوچتے ہیں، تو وہ دل آزاری بھی کرتے ہیں، دوسرے کا حق بھی دباتے ہیں. اور یقینی طور پر آخرت میں اس کا جواب دینا پڑے گا. حق العبد کا معاملہ ہے، جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی معافی نہیں ملے گی. اور پھر ساکھ خراب ہوتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. مصطفی جو آپ نے سوال کا جواب ارشاد فرمایا، لیکن ایک مارکیٹ کی ایک صورتحال ہے، شاید اس سے میچ کرتی ہو یا نہیں کرتی ہو، لیکن میرا ایک سوال ہے، وہ یہ کہ ایک شخص ہے، وہ بھلے چھوٹا کاروبار کر رہا ہے یا بڑا کاروبار کر رہا ہے. 2 قسم کے افراد پائے جاتے ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو اماؤنٹ میرے پاس ہے، جو ایسٹ ہے میرا، جو بھی میرے پاس رقم ہے، جو میرے پاس سامان ہے، میں اسی کے ساتھ کاروبار کر رہا ہوں، چھوٹا ہوں یا بڑا ہوں، اور میں ادھار بھی نہیں کر رہا اور نہ ادھار دے رہا ہوں. ایک اپنے میں نے اصول و ضوابط بنائے ہوئے جو شریعت سے نہیں ٹکرا رہے، ظاہر سی بات ہے یہ، اور میں کاروبار کر رہا ہوں. دوسرا شخص وہ ہے کہ جو ادھار دیتا بھی ہے، لیتا بھی ہے، اور کاروبار کو وسعت بھی دینا چاہ رہا ہے. اور رسک فیکٹر کیونکہ ہم کہتے ہیں کاروبار میں ہوتا ہے، تو وہ اس میں جب دے رہا ہے لے رہا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں وہ پھنستا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح کاروبار کر رہا ہے تو نہ اس کا کاروبار بڑھتا ہے، وہ اپنی فیملی کے لیے بھی مارکیٹ میں نام بھی خراب ہوتا ہے. جی. تو کیوں عامر بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ مائک دیں ذرا.
اس طرح کے لوگوں کا مارکیٹ میں نام بھی خراب ہوتا ہوگا. کیوں نہیں دیتے؟ جو اسباب ہم نے بیان کیے یہ اسباب ہیں، کوئی اور بھی وجہ ہے؟ جو آپ نے فرمایا درست فرمایا. آپ کا سوال بھی ہے کوئی؟ جی جی. فرمائیں. محمد عامر اتاری گجرات سے. احکام تجارت سلسلہ ماشاء اللہ عز و جل بہت اچھا ہے اور آپ کی بہت اچھی خدمات ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو ہے وہ بلند فرمائے. کسی شخص کے پاس جو ہے مکان ہے، پہلے وہ پرانے مکان تھے اس کے پاس، بچپن میں یا وقت جو گزرا تو 1 2 3 مکان وہ ہیں. اب مکان بڑا اچھا بن گیا اپنا، لیکن اس کے بعد پھر ایک پلاٹ جو ہے وہ رہائش کے ہی لے لیا، وہ رہائش کا پلاٹ ہے، اور ایک جگہ اور کچھ مرلے جو ہے وہ جگہ کچھ اور بھی لے کے ایسے رکھی ہوئی ہے. تو آیا ان پر بھی زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. دیکھیے، جو زیادہ مکانات یا زیادہ پراپرٹی لی جاتی ہے نا، اس کے 2 مقاصد ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میں بیچوں گا نہیں اس کو، بچوں کے کام آ جائے گی، بچے بڑے ہوں گے، 1 سے 2 گھر ہوں گے تو بچے اس میں رہ لیں گے. ایک تو یہ مقصد ہوتا ہے، رکھنے کی نیت ہوتی ہے. اور ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ کرائے پر چلاؤں گا. جیسے کوئی زمین کسی نے لمبی چوڑی لی ہے، کاشتکاری کروں گا، اس میں باغ لگاؤں گا، کھیت لگاؤں گا. ان دونوں صورتوں میں 1 کیا 10 کیا 100 پلاٹ لے لے، ہزاروں ایکڑ زمین لے لے، اس زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس زمین کی قیمت پہ نہیں؟ زمین کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے. زمین اگر کھیتی ہے، کھیتی اگاتی ہے تو عشر ہوگا. کرایہ پر چلتی ہے، آمدنی آتی ہے، پھر آمدنی حساب میں آ جائے گی زکوٰۃ کے شمار میں. ایک تیسری صورت، خریدتے وقت نیت کی تھی کہ میں اس کو بیچوں گا، انویسٹ کے لیے لے رہا ہوں. ابھی جو ہے یہ قیمتیں کم ہیں، بعد میں قیمتیں بڑھتی ہیں، تو میں انویسٹ کے لیے لے رہا ہوں، میں بیچوں گا. خریدتے وقت بیچنے کی نیت تھی، اور جب زکوٰۃ کا سال پورا ہو یہ نیت برقرار ہے تو اس پر زکوٰۃ بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی. ٹھیک. اچھا، بیچنے کے لیے لی تھی لیکن بعد میں نیت بدل گئی کہ نہیں اس کو رکھتا ہوں، میں کرائے پہ دوں گا یا خود رکھوں گا، اب بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک. اگلی کال شامل ہے، ایک کال شامل ہے، سلسلہ کرتے ہیں. جی. محمد ارشد اتاری حبیب آباد پتوں کی پاکستان سے عرض کر رہا ہوں. جیسے اسلام بھائی نے ایڈوانس کی بات کی، ہمارے ہاں دودھ ہم بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، اور ہمارے ہاں دودھ بھی ایڈوانس پیسے دے کر لوگ خریدتے ہیں. اگر 70 روپے کلو دودھ مل رہا ہے، جو ایڈوانس دے گا اس کو 50 روپے کلو ملے گا. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. اللہ، دیکھیں، دودھ کی تو ایک پوری مارکیٹ ہے. آپ کا چھوٹا شہر ہے، شاید وہ صورتحال نہ ہو جو کراچی میں ہوتی ہے. یہاں یہ ہوتا ہے کہ ڈرم جو ہے نا کے حساب سے ہول سیل میں سودا ہوتا ہے. ایک جو جس کا بھینس کا باڑا ہے، جی، اس سے ایک ٹھیکیدار جو ہے وہ دودھ جو ہے پکا کر لیتا ہے کہ اتنے من آپ نے مجھے دودھ دینا ہی دینا ہے، سردی ہو یا گرمی ہو، اور اس کا یہ ریٹ ہوگا. یہ سودا پکا اس صورت میں ہوتا ہے جب یہ اس کو ایڈوانس دیتے ہیں. جس سے خرید رہا ہوں اس کو ایڈوانس 50 لاکھ روپے ایڈوانس جاتا ہے، اتنا بھاری ایڈوانس جاتا ہے. اور پھر یہ باؤنڈ ہوتا ہے پورا سال دودھ دینے کے لیے. مارکیٹ میں دودھ کی جو مرضی پرائز ہو، ٹھیک، یعنی گرمیوں میں جو ہے وہ دودھ مہنگا ہو جاتا ہے، سردیوں میں سستا ہو جاتا ہے، ایک ہی پرائز پر بکتا ہے. اب یہ جو ایڈوانس جو دیا جاتا ہے ڈرم کے بدلے، جو ان کا سودا ہوتا ہے پورا، جی، یہ بھی کوئی درست طریقہ کار نہیں ہے، اور اس کو بے سلم میں بدلا جا سکتا ہے. ہم نے ایک دودھ والے آئے تھے ہمارے پاس اور انہوں نے اپنا یہ مسئلہ بیان کیا تھا، تو ہم نے متبادل ان کو دیا ٹھیک ہے، کہ آپ اگر بے سلم کے طور پر یوں کرو، ایک نہیں ان کو بہت سارے اگریمنٹ کرنے پڑتے، کوئی ایشو نہیں تھا وہ. ٹھیک ہے، تو آپ اس غلطی سے بچ سکتے ہیں. متبادل موجود ہے، صحیح، تھوڑا سا ذہنی طور پر تیار رکھنا ہوگا. ٹھیک، اور ایک جملہ جو آپ سودا کرتے ہوئے بولتے ہیں اس کے بجائے آپ نے یہ جملہ بولنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور تھوڑے سے آپ نے یہ 2-4 اقدامات کرنے ہیں، بس کوئی اتنا مشکل نہیں تھا. وہ تو آپ نے جواب تیر ارشاد فرمایا. لیکن یہاں پہ جو ہے مستبد ہر شخص یوں سمجھتا ہے، خوش فہمی یہی ہوتی ہے کہ بھائی ہم بھی تو عقل مند ہیں، ہم بھی تو عقل و شعور رکھتے ہیں، اب کان یہاں سے پکڑیں یا یہاں سے پکڑیں، بات تو ایک ہی ہے، تو صحیح ہے چلنے تو ایسوں کو بھی کوئی مشورہ ہاتھوں ہاتھ دے. علم اور جہالت میں یہی فرق ہے کہ جو علم ہوتا ہے وہ آپ کو تمیز سکھاتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ٹھیک، اور جو علم نہیں رکھتا اس کے لیے سب برابر ہوتا ہے. صحیح.
تو فرق تو بہرحال ہوتا ہے، تو آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے. اور مفتی صاحب نے جیسے ارشاد فرمایا کہ متبادل طریقہ موجود ہے، بالخصوص دودھ کی فیلڈ سے جو افراد کام کرتے ہیں، ڈیری کا کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے آپ اپنے قریبی دارالفتہ اہل سنت کی کسی شاخ سے رابطہ کر لیجئے. اگلی کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ جو قرض کے بارے میں جیسے سوالات ہو رہے ہیں، تو میں نے ایک سوال ہی پوچھنا تھا. جیسے میرے 2-3 کسٹمر ہیں جو باقاعدہ مجھ سے جیسے لین دین کرتے تھے، تو اب تقریباً 1 سال ہو گیا جو پیسے نہیں دے رہے ہیں، اور خود وہ اپنے اخراجات پورے کر رہے ہیں، عمرہ بھی کرنے جا رہے ہیں، گاڑیاں بھی خرید رہے ہیں. تو میری چھوٹی چھوٹی رقمیں 1.5 لاکھ 2 لاکھ وہ ادا نہیں کر رہے، کہ کہتے ہیں کہ نہ لگا ابھی ہے نہیں، یعنی ڈیلے کرتے چلے جا رہے. تو میں نے اس میں پوچھنا تھا کہ اسلام اس کو کس طرف رکھتا ہے؟ ایسے عمرے جو ہیں وہ قابل قبول ہیں جو کہ قرض کی ادائیگی نہیں کر رہے اور عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں؟ مصطفی ایک فیکٹر یہاں پہ جو ہے انہوں نے جیسے کہا، بالکل ریل مارکیٹ میں سوال ہے یہ، آپ کو بھی کئی دفعہ ایسے سوالات کا سامنا ہوا ہوگا. اس میں ہوتا یہ کہ جو جس نے قرض لینا ہے نا، اس کا دل بڑا جلتا ہے کہ مجھ سے تو یہ کہہ رہا رقم نہیں ہے. جناب کار تھی 1000 سی سی، اب لے لیے 1200 سی سی، اب لے لیے 1500 سی سی، تو یہ رقم کہاں سے آ رہی ہے؟ مجھ سے تو کہہ رہے ہیں 40,000 روپے نہیں ہے، اور خود پوری فیملی کے ساتھ جناب پاکستان ٹرپ پہ جا رہے ہیں، یا ورلڈ ٹور پہ جا رہے ہیں، یا دیگر XYZ کر رہے ہیں، تو دل بھی بہت جلتا ہے. جلنا بھی چاہیے، فطرت یہی ہے. آپ کسی کا بھی حق جب مارا جائے گا تو ظاہر بات اس کو تکلیف تو ہوگی. جی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ کر جنازہ پڑھانے سے منع فرما دیا کہ اس کے اوپر قرضہ ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. پھر دیگر صحابہ کرام نے وہ جنازہ پڑھایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے. تو یہ اتنا مطلب کہ بڑا گناہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا، کہ زندگی میں سے یہ مطلب کہ خطائیں ہوئیں، ان خطاؤں میں مبتلا تھا تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس چیز کو ہم بہت ہلکا لیتے ہیں، بہت اس کو توجہ نہیں دیتے، کچھ سیریس نہیں لیتے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ عمل ہماری کوئی بربادی کا سبب بن جائے، آخرت میں گرفت کا سبب بن جائے. تو ہر صاحب حق کو اس کا حق ادا کریں. اچھا، جس کی طبیعت میں لاابالی پن ہوتا ہے، جی، کوئی زندگی گزارنے کے قاعدے ضابطوں سے وہ اپنے آپ کو آزاد رکھتا ہے، جی، ایسا شخص زیادہ تر کرتا ہے. جی، جو زندگی بااصول طریقے سے گزارتا ہے، صحیح اور تمیز کی فرق سامنے رکھتے ہوئے گزارتا ہے، وہ عام طور پر اس طریقے سے نہیں کرتا. اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص نمازی ہے اور ایک نمازی نہیں ہے. جی، ایک شخص نمازی بھی ہوگا، ممکن ہے داڑھی بھی ہو، اس کے اندر بھی یہ طبیعت پائی جا سکتی ہے کہ وہ زندگی کے 2-4 پہلوؤں پر تو بڑا اس نے سمجھوتا کیا ہوگا، کچھ پہلو ایسے ہوں گے جس کو اس نے آزاد سمجھا ہوگا کہ یہاں میں نے حدود و قیود کی پابندی نہیں کرنی. نہیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ دین اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ہماری زندگی جو ہے وہ چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے حقوق کے گرد. ٹھیک ہے. کہیں والدین کے حقوق ہیں، کہیں بیوی بچوں کے حقوق ہیں، کہیں جو ملازمین ہمارے کام کرتے ہیں ان کے حقوق ہیں، کہیں جن کے پیسے ہم نے دینے ہیں، جن سے ہم نے لینے ہیں. اب جن سے ہم نے لینے ہیں وہاں کیا حقوق ہو سکتے ہیں؟ وہاں حسن تقاضا بھی ایک حق ہے. ٹھیک. کہ پیسہ مانگنا کس طریقے سے ہے، یہ بھی ایک حق ہے. ٹھیک. تو جب زندگی کو بندہ اس نظریے سے دیکھتا ہے کہ جس کا جو بھی حق نکلتا ہے میں نے آسان طریقے سے ادا کرنا ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے. ورنہ کیا ہوتی ہے، ایک یہاں سے کان کھینچ رہا ہوتا ہے، ایک یہاں سے کان کھینچ رہا ہوتا ہے، ایک یہاں سے کان کھینچ رہا ہوتا ہے. صاحبہ جس کا حق مارا جائے گا وہ تو شروع کرے گا نا. جی، بعض اوقات تو بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں، بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں، شور کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر لوگ کہتے ہیں جی ہمارے زندگی میں ٹینشن بہت زیادہ ہے. تو بھائی ٹینشن فری ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اصول اور ضابطوں کے تحت زندگی گزاریں، جبھی آپ ٹینشن سے باہر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں ایک مثال میں نے سنی تھی، وہ عرض کر دیا تو مفتی صاحب نے اپنا جواب تو ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو کسی پہاڑ پہ چڑھنا ہو اور آپ کے پیچھے بیگ ہو اور اس بیگ پہ بہت سارے پتھر ہوں، تو آپ کیا چاہیں گے؟ وہ پتھر لے کر ہی پہاڑ پہ چڑھے جائیں، یا وہ پتھروں سے جو بیگ بھرا ہوا اس کو یہیں پہ خالی کر دیا جائے اور خالی ہو کے پہاڑ پہ چڑھا جائے؟ تو یقینی طور پہ ایک عقل مند باشعور شخص جو ہے وہ اس بیگ کو اتار کے رکھ دے گا، کیونکہ پتھر وہاں پہ کام نہیں آنے بلکہ آزمائش ہی کا باعث بننے.
تو یہ جو قرض ہیں، حقوق العباد ہیں، یہ ایک سمجھ لیجئے ایک تمثیلی بات ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ دنیا ہی میں ادا کر دیں، کیونکہ ہم جس آخرت کی طرف جا رہے ہیں وہاں پہ کام نہیں آئیں گے، بلکہ ہمیں یہ عذاب و عذاب میں پھنسا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی کال دیجیے۔ اگر میں کسی کے ساتھ تجارت کرتا ہوں، اس نے مجھ سے پیسے لیے ہیں اور جو وہ مال خریدنے جا رہا ہے اس کی نیو پرائس جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد نئی ریٹ لسٹ آنے والی ہے، تو اس میں اس کو پتا ہے کہ اس میں اب کی مناسبت سے جو نیا مال آئے گا اس پہ 8% پروفٹ ہے، تو وہ اس پہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو پروفٹ میں سے جو 8% آ رہا ہے اس میں سے 4% آپ کا ہے، 4% میرا ہے، اس میں پیسے میرے ہوں گے، کام وہ کرے گا، اس مال کو بیچے گا بھی وہی، اسٹاک بھی وہی کرے گا، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی، یعنی ایک نئی ڈیل ہوگی جی، چلتا کام نہیں ہے، چلتا کام بھی ہے لیکن جو مال آئے گا وہ نیا ہوگا، اس کا الگ حساب رکھا جائے گا، الگ بک مینٹین کی جائے گی، اور اس نئے مال میں 50-50 کا انہوں نے ریشو مقرر کر لیا ہے۔ جی، تو ٹھیک ہے، اس کی گنجائش موجود ہے، یہ مداربت کہلائے گی کہ پیسے آپ کے ہیں، محنت اس کی ہے۔ اب اس کے اندر 2-3 چیزیں دیکھ لی جائیں، آپ یہ فکس نہ کریں کہ بھئی اسی لاٹ کے اندر یہ کام ہوگا، آپ نے کائنڈ آف بزنس طے کر لیا کہ اس طریقے کا ایک کام ہے اور اس طریقے کی کچھ چیزیں ہیں، اس میں جو ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ ایک ڈیل پر بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور ایک مہینے کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس میں لمٹ رکھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے کہ بھئی یہ جیسے میں آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، 1 لاٹ تک ہمارا یہ معاہدہ ہے، پھر ختم ہو جائے گا، بھی ٹھیک ہے، یا 3 مہینے تک ہے، 6 مہینے تک ہے، پھر ختم ہو جائے گا، تو پھر ختم اپنے انجام پر پہنچ کر ہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا 3 مہینے ہوئے اور ایک دم ختم ہو گیا، پھر یہ موقع دیا جائے گا کہ بھئی نئی خریداری نہ کرو، پرانا مال بیچو، پیسے جو ہے لکوڈ میں لے کر آؤ، اور پھر نفع نقصان کا حساب ہو۔ ٹھیک تو ٹھیک ہے، گنجائش ہے اس کی۔ مصطفی اس میں ایک، کیونکہ یہ کچھ صورتحال دیکھی بھالی ہے، ہر فیلڈ میں شاید مختلف ہوگی، لیکن بالفرض میں مثال دے دیتا ہوں، ہماری ٹیبل پہ اس وقت یہ کپ ہے تو میں اسی کی مثال دے دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص برتنوں کا کام کرتا ہے اور اسے پتہ ہے یہ کپ جو ہے مارکیٹ میں اگلے مہینے میں 110 روپے کا بکے گا، اگرچہ ابھی یہ 100 روپے کا بک رہا ہے اور 90 روپے کا پڑ رہا ہے ہول سیل میں، لیکن مستقبل میں یہ 110 روپے کا بکے گا، تو میرے پاس رقم نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی انویسٹمنٹ کر دے، 1 لاکھ روپے دے دے تو میں اتنے سارے کپ لے لوں اور پھر 10 روپے اضافی مل جائے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اس سے کہوں کہ بھئی یہ کپ مجھے 105 روپے کا خرید دو یا 95 روپے کا خرید دو، یہ ہو سکتی ہے صورت؟ دیکھیے، انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہے یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جی، گرمیوں کا موسم ہے، ٹھیک ہے، یہ کپڑے سردیوں میں بنے ہوں گے، جی بالکل ایسے ہی، ظاہر بات ہے، ایک مال جب ریٹیلر تک پہنچا ہے، جی جی، ریٹیلر سے پہلے ہول سیلر تک پہنچا، ہول سیلر سے پہلے 10 ہاتھوں میں کسی نے یہ بنوایا، اس کے ویئر ہاؤس گودام میں تھا، اس سے پہلے یہ ملوں کے اندر عرصہ دراز تک رہا، لاکھوں میٹر کپڑا بنتا ہے، جی، اس کا دھاگا آیا، تو یہ سردیوں میں بنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اس کو پتا ہوگا کہ جناب اتنے کا یہ بن رہا ہے اور اتنے کا یہ بکے گا۔ ٹھیک ہے، اب دوسرے کو کس طریقے سے شامل کرنا ہے، اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ٹھیک، یعنی ایک طریقہ یہ ہے کہ دونوں کے پیسے ہوں، ایک طریقہ یہ کہ صرف ایک کے پیسے ہوں، تو ڈیفرنٹ موڈ ہے۔ جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی صورت بیان کریں کہ بھئی میں اس طریقے سے کر رہا ہوں، اس کا ہم جواب دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا، آپ ہمیں اجازت دیجئے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان